بکھرے پڑے ہیں لاشیں اولاد مرتضیٰ کے، اب کیا ملے گا تجھ کو صغرا کا خط سنا کے، بکھرے پڑے ہیں لاشیں مرتضیٰ کے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج 9 محرم اور آج ہم بات کریں گے کربلا کی ان خواتین کے حوالے سے، ان ماؤں کے حوالے سے جن کی تربیت نے تیار کیا ان 72 شہداؤں کو، جن کی تربیت نے تیار کیا ان خواتین کو، ان ماؤں کو، ان بہنوں کو کہ جب 10 محرم عصر کے وقت سجدہ شکر جب امام حسین بجا لا رہے تھے، اس وقت ان کو شہید کیا گیا، ان کو ذبح کیا گیا، تو اس وقت 72 لوگ شہید تو ہو گئے تھے، 72 شہداء جس میں صحابی رسول بھی تھے۔ دیکھا جائے تو حبیب ابن مظاہر جن کی عمر سب سے زیادہ تھی، اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے لال جناب علی اصغر جن کی عمر صرف اور صرف 6 ماہ تھی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں صحابی رسول، جس میں صحابہ امام حسین، اور کیسے کیسے یہ قافلہ جب یہ پہنچا عراق تک تو اس میں کیسے کیسے لوگ شامل ہوتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پہلے سے چنا ہوا تھا شہادت کے مرتبے پہ فائز ہونے کے لیے، لیکن ان لوگوں کی تربیت میں ان کی ماؤں کا بہت کردار تھا۔ ان کی ماؤں نے گھٹی میں ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایسے ڈالی تھی۔ رسول پاک بار بار ممبر پہ بیٹھ کے اپنے جب نواسوں سے پیار کرتے تھے، ان کا منہ چومتے تھے، روتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین منی وانا من الحسین، بتانے کے لیے، لوگوں کو تیار کرنے کے لیے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں میری نسبت یاد رکھنا، اس کی مجھ سے نسبت یاد رکھنا۔ آج ہم ان ماؤں کو یاد کریں گے، ان کو بات کریں گے کہ کربلا میں شہادتیں تو ہوگی لیکن جو اسلام زندہ رکھا وہ زندہ رکھا بنت علی نے، جناب زینب کے خطبوں نے۔ یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ کنبہ ہے، انہوں نے وہاں پہ شکر کیا جہاں پہ صبر کرنا مشکل تھا۔ آج اس خاندان کی خواتین کے والے سے بات کریں گے کہ وہ کون خواتین تھیں، وہ کون خواتین تھیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو، امام حسین علیہ السلام جن کو نبی زادہ کہا جاتا ہے کہ وہ نانے کے بیٹے، ان پہ قربان کر دیا، سوچا بھی نہیں۔ ان کی اپنی بہن جناب زینب علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو اپنے بھائی پہ فدیہ کر دیا، صدقہ کر دیا۔ یہ کون خواتین تھیں؟ آج انہاں خواتین کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو میرے معزز مہمان گرامی ہیں، ہمارے ساتھ علامہ کمیل مہدی صاحب آسٹریلیا سے اسپیسیفکلی آئے ہیں ایام اعزا کے لیے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل راتھور صاحب ہیں، ہمارے ساتھ سرورت عسکری صاحبہ ہے، ذاکر اہل بیت ہیں، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت رباب کمل بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ تمام تو لوگوں کو میں شو میں خوش آمدید کہوں گی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کمیل بھائی کہ ہم ان کی بات تو کر دیتے ہیں جو شہید ہو گئے، لیکن
ان کی بات کرنا کتنا ضروری ہے جو تیار کر کے لے کر آئی ہیں گھٹی میں عشق رسول لے کے اپنے بچوں کو جنہوں نے پروان چڑھایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر میں کہہ سکوں تو حسین تو ہے ہی خلاصہ فاطمہ کا نام. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن یہ فرمایا تھا کہ میں کیسے اس کی بیعت کر سکتا ہوں اس ظالم و فاسق کی، اس لیے کہ میری تربیت جس گود میں ہوئی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بیعت کی جائے. تو حسین تو پروردہ آغوش فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور حسین منی وانا من حسین، یہ اتنا کامل فقرہ ہے اور اتنی کامل حدیث ہے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں. کسی بھی انسان کا فضیلت کا جو معیار ہے وہ یا حسب سے ہوتا ہے یا نسب سے ہوتا ہے. نسب یعنی وہ کس خاندان سے ہے، کس کا بیٹا ہے، اس کے دادا کون ہے، اس کے نانا کون ہے، وہ کس خانوادے سے تعلق رکھتا ہے، یہ نسب کا تعلق ہے. اور پھر حسب، اس کا اپنا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی اپنی سیرت کیسی ہے. حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حسین کا نسب دیکھنا ہے تو حسین منی، حسین مجھ سے ہے. حسین کا حسب دیکھنا ہے تو انا من حسین، کیا کہنے، میں حسین سے ہوں. یعنی اتنا عالی کردار ہے کہ میں بھی حسین سے ہوں. اب تو ہر نواسہ تو اپنے نانا سے ہوتا ہے لیکن نانا اپنے نواسے سے نہیں ہوتا. لیکن حسین کا حسب اتنا عالی ہے کہ نسب میں ہے نواسے رسول اور حسب میں اس طرح سے کہ رسول بھی خود ان سے ہیں. حسین منی و انا من حسین. تو یہ امام حسین علیہ السلام کا خانوادہ ہے کہ حسین وہ ہے کہ جس کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا ہے. ابو طالب حسین کے دادا ہیں. حسین وہ ہے کہ جس کی دادی کو اب بھی کعبہ جھکا ہوا ہے. فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا مولا علی کی والدہ ہیں. جیسے کہ آپ نے ماؤں کا ذکر کیا ہے تو وہیں سے آغاز ہوا ہے نا، وہ خون تو وہی خون ہے. حسین وہ ہے کہ جس کے نانا کے گھر میں دین خدا پلا ہے، کہ جس کے نانا سے ہمیں دین خدا ملا ہے. حسین وہ ہے کہ جس کی نانی کے خرچ پر دین چل رہا ہے. تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ حسین کی نانی ہے. تو اگر کربلا کی ماؤں میں آپ دیکھیں تو ان کی اجداد میں آپ چلے جائیں اور امہات میں آپ چلے جائیں تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جن کے خرچ سے پورا دین چلا ہے اس وقت. تو حسین وہ ہے، حسین ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا پدر علی ہو بطول ماں ہو. حسین آتا ہے ایسے گھر میں جہاں طہارت کا صاحبہ ہو. تو جہاں ہر طرف جب صاحبہ ہے طہارت کا وہاں پہ حسین ہے. اگر ہم بات کریں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اسلام اگر دیکھا جائے تو ہمارا، میں کہتی ہوں جی اسلام سے بڑا کہتے ہیں نا فیمنزم کی آپ بات کرتے ہیں، تو اس سے بڑی کیا فیمنزم ہو سکتی ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال، مطلب جو ملکۃ العرب ان کے مال پہ مطلب کس طرح کے احسان جو ہے اسلام ان کا احسان مند ہے کہ جس طریقے سے اسلام کی ترویج کرنا مال. پھر جناب فاطمہ تو ذرا اعجاز فاطمہ ہے کہ آگے سے ان کی اولاد جو قربان ہوئی. پھر جناب زینب کے جو کہ کربلا میں جو ہو گیا تھا، پھر وہ ہر جگہ بتاتی رہیں بتانے کے لیے کہ یہ کون لوگ ہیں اسلام کو. تو بڑا دیکھا جائے تو یہ ہمارا تو اسلام کو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے اگر ایسی پاک بیوی ہمارے پاس نہ ہو تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. شاہ است حسین پادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں گا دین اسلام کا طرہ امتیاز ہے کہ اس نے جہاں مردوں کو فوقیت دیے وہاں عورتوں کو بھی باقاعدہ ایک مساوات دی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مصحف قرآن میں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی قرآن کی ایک خاصیت ہے، دیگر کتب میں ایسا نظر نہیں آتا، لیکن قرآن میں جو دوسری طویل ترین سورہ مبارکہ اس کا نام اللہ نے النساء رکھ کر پوری خواتین کا نام کر دیا. اور اگر بی بی مریم، سیدہ مریم کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کی عظمت کے خطبے بھی قرآن ہی پڑھتا ہے. وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، انہیں سارے عالمین کے عورتوں کا سردار بنایا. یہی خاصہ چلتے چلتے حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کاشان نبوت میں آیا ہے. اور جس طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب نے جو تربیت کا آغاز کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ محسنہ اسلام تھی. تو اسی طرح بقائے اسلام اگر کسی کو کہا جائے گا تو سیدہ زینب الکبریٰ کو کہا جائے گا. آغاز وہاں سے ہوا تھا اسلام کو اسپریڈ کرنے کا. اب بقائے اسلام تھا، آغاز وہاں تھا، اسلام کی بقا یہاں پر تھی. تو سیدہ زینب نے جو اسلام کی بقا ہے اس کا حق ادا کر دیا. اور میں یہ کہوں گا
کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے کہ اے زینب تیری شباہت بالکل سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی ہے، آپ ان میں مشابہ تھیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر جہاں حسنین کریمین نے بیٹھنے کا شرف حاصل کیا، سجدوں میں وہاں پر سیدہ زینب بھی بیٹھی ہیں، اور پھر بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین نے اپنے بچوں کو صبر کا دودھ پلایا اور شکر کی گھٹی دے دے کر انہیں جوان کیا۔ انہیں بتایا تھا کہ بیٹا جب تم کربلا کی طرف جاؤ گے تو تمہارے نازک پائے نازک کے اندر کانٹے بھی چبھیں گے، اور تمہیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ قوم اشکے جب تیر چلائے تو تم نے اس وقت بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اظہار تشکر و امتنان کرنا ہے، لہٰذا یہ ساری تربیت دے کر بھیجا تھا۔ تو میں اب ایک جملہ کہنا چاہوں گا، امام عالی مقام نے اسلام کی بقا کی خاطر، ہر وقت کا مورخ یہ لکھے گا کہ امام نے قربانی کا حق ادا کر دیا، وہیں پر سیدہ زینب نے اہل بیت اطہار اور اسلام کی رکھوالی کا حق ادا کر دیا۔ وہاں قربانی کا حق ادا ہوا، یہاں رکھوالی کا حق ادا کیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آج بھی اگر آپ عراق میں جائیں، کوفہ جائیں، دمشق جائیں، تو وہاں کی چاہے وہ تلوار ہو یا وہاں کی دیوار ہو، وہ آج بھی سیدہ زینب کی شجاعانہ خطبات کے سامنے سرنگوں نظر آتی ہیں۔ سیدہ زینب کیوں نہ ایسی ہوں، اس لیے کہ فصاحت و بلاغت انہیں جوامع الکلم جو حضور کا معجزہ تھا ان کی نواسی تھیں، لہٰذا وہاں سے فصاحت و بلاغت آئی۔ کیا افصح و ابلغ آپ کے خطابات تھے، اور وہ شجاعت، وہ شہامت، وہ دلیری، وہ بیواکی، وہ جمع مردی جس طرح اللہ نے ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، وہ پے کرے کوہ استقامت بن کر، جس طرح چاہے وہ ابن زیاد کا وہ ملعون دربار ہو، چاہے وہ کوفہ کی گلیاں ہو، چاہے وہ دمشق کے بازار ہو، اور چاہے وہ شقاوت کا منحوس دربار یزید ہو، بی بی سیدہ زینب نے جس طرح اور جن الفاظ میں خطبات دیے ہیں، یقین جانیے ان میں حیدری کاٹ بھی تھی۔ حیدری تو جو وہاں پہ نابینا لوگ بیٹھے، تو نے کہا کہ کیا دربار میں، کیا جہاں پر ادھر آ گئے، تو مطلب یہ ان کی آواز میں جاہو جلال ایسا تھا، اور کیا ان کے آپ خطبے پڑھے تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس کا بھائی، جوان بھائی، وہ چلے اپنے آنکھوں کے سامنے نیزوں پہ سر جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، لیکن پھر بھی آواز میں وہ جاہو جلال۔ اتنے تمام تر کردار جناب زینب کی اگر ہم بات کریں، انہوں نے ادا کیا، لیکن ایک چیز میں جس میں وہ انہوں نے ایک بیک سٹیپ لے لیا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے بحیثیت ایک ماں وہ پیچھے ہٹ گئی۔ انہوں نے بس اپنے بیٹوں کو، ان کی تربیت ایسے ضرور کی تھی کہ تم اپنے بھائی پہ قربان کرنا ہے۔ اگر ہم بات کریں آن محمد کی، تو اس کے لیے تو دیکھیے کتنا بڑا جگر کہ وہ یہ انہوں نے رکھا کہ میں ایک بہن ہوں، میں نواسی، اور میں نے اپنے نانا کے دین بچانا ہے۔ اسلام کے دامن میں بڑی خاص حماییں جو عرض سے لیتی رہیں بچوں کو دعائیں، جو عرض سے دیتی رہیں بچوں کو دعائیں، حوا کبھی مریم کبھی سارہ کی صدائیں، اور بنت نبی کی کوئی تمثیل تو لائیں۔ یقیناً جب ہم کربلا کے مقتل میں آتے ہیں تو ہمیں یہاں پر بہت ساری ایسی مثالیں نظر آتی ہیں۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا، حضرت آن محمد کی والدہ گرامی، اور اچھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کو معلوم تھا کہ کربلا کا واقعہ درپیش آنے والا ہے۔ عالم زر میں امام علی مقام یہ وعدہ کر چکے تھے، اور خانوادہ رسالت میں بچپن سے ہی کربلا کے قصے سن کے یہ بچے بڑے ہوئے تھے، لہٰذا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنے نکاح نامے میں یہ شرط لکھوائی تھی اپنے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے کہ جب میرے بھائی کربلا معلیٰ کے لیے جائیں تو مجھے ان کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے۔ اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، میں حیران ہوتی ہوں کہ ایک عورت میں اس قدر پاور ہے، ایک عورت کی شخصیت اتنی مکمل ہے کہ کربلا میں امام علی مقام بھی جناب زینب کیونکہ وہ نبی کی بیٹی ہے، ہاں تو فرق کیا جاتا ہے نا، بے شک۔ اور حضرت آن محمد کی جیسا کہ آپ نے بات کی، روایت یہ کہتی ہے کہ شب عاشور 9 محرم آج ہی کا یہ واقعہ نظر آتا ہے کہ جب بجھایا ایک دیا شہنے بہتر ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے۔ اور جب جناب امام علی مقام خیموں کا جائزہ لیتے ہوئے چلے اور آپ نے اپنی پیاری بہن کے خیمے کی جانب دیکھا تو دیکھا سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھائے ہوئے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تم سکینہ سے پہلے پانی پی لو
اور وہ ماں تھی نا، اور وہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کہہ رہے ہیں کہ اماں جان کل میدان کارزار سجنے تو دیجئے، کل شہادت کا وقت آنے تو دیجئے، آپ دیکھیے گا ہم سب سے آگے رہیں گے۔ اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہ جس وقت امام علی مقام چھوٹے چھوٹے بچے حضرت عنو محمد کی لاشیں لے کر خیمے میں آئے تو آپ کو اپنی بہن زینب کہیں نظر نہیں آئی، اور کسی سے آپ نے جب پوچھا مولا امام حسین علیہ السلام نے تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بتایا کہ جناب زینب کبریٰ خیمے کے ایک کونے میں نماز کو ادا کر رہی ہیں، اور جناب زینب کبریٰ کا بازو تھام کر امام علی مقام لائے ہیں اور دونوں بچوں کے درمیان میں بٹھا دیا ہے۔ ایک جانب ابھی بچے دنیا میں موجود ہیں، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ایک بچے آن ہے اور ایک جانب محمد، بیچ میں درمیان میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ بیٹھ گئیں، اور آپ نے بچوں کے سینوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا کہیں سکینہ سے پہلے تم نے پانی تو نہیں پی لیا؟ اور یہ بچے اتنے چھوٹے بچے تھے مگر کہتے ہیں کہ اماں جان کیا آپ ہم سے راضی ہیں؟ اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک میں بھی آپ سے راضی ہوں اور میرا رب بھی آپ سے راضی ہے۔ اور اس کے بعد ٹکڑے اٹھا کے ظلم کے میدان میں لے گئے، لاشیں اٹھا کے ظلم کے میدان میں لے گئے، اور ٹکڑے جگر کے جناب امام علی مقام نے ان لاشوں کو اٹھا کر گنج شہیدہ میں لے کر ایک ایک کر کے جتنے بھی لاشیں تھے گنج شہیدہ تک وہ امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے تھے۔ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن آج کی مائیں جنہوں نے تربیت کی ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک اور کردار جن کی اولاد تو نہیں تھی لیکن کو کہتے سارے اماں فضہ تھے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے، وہ کربلا میں شہنشاہ حسین ہے۔ آج 9 محرم ہے اور 9 محرم کو ہم بیویوں کو ہم یاد کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی اتنی پیاری تربیت کی کہ انہوں نے جب 9 محرم کی رات کو امام حسین علیہ السلام نے خیمے میں دیا بجھایا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آگے کیا ہوگا۔ شہادت تو ان کی میراث ہے لیکن جو ظلم ہوگا، لیکن کوئی وہاں سے گیا نہیں۔ اس پر بات کریں گے، ان خواتین کے والے سے بات کریں گے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ مدینے سے ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رخصت ہوئے تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے امام حسین کے قافلے کو کچھ دن پہلے ہی جوائن کیا تھا، اس میں آ کے شامل ہوئے تھے، جس میں صحابی اگر ہم وہاب کلبی کے حوالے سے بات کریں اور ان کی والدہ کا بھی بڑا کردار ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ یہ بھی آپ ذرا واقعہ لوگوں کو بتائیں۔ وہاب کلبی تو 17 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ کیا فضیلت ہے اور کیا شان ہے کہ کیا تقدیر لکھی اللہ نے، تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھی، چونکہ عیسائی تھے۔ مقام ثعلبیہ پر امام حسین علیہ السلام جب وہاں پہنچے نا تو دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے، اور دیکھا وہاں پہنچ کے امام حسین علیہ السلام نے کہ ایک کوئی بوڑھی ماں ہے اور جیسے کہ ایک کوئی اور جوان خاتون ہے کہ جو خیمے کے اندر ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آپ؟ تو وہ اس بوڑھی ماں نے کہا کہ میرا بیٹا ہے وہ پانی لینے گیا ہے دور، یہاں پانی نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے دست ولایت سے اشارہ فرمایا اور ایک ٹھوکر ماری کہ جیسے اسماعیل کے لیے چشمہ جاری ہوا تھا نا، تو حسین فرزند اسماعیل ہیں، ذبح عظیم کے وارث ہیں اور ذبح عظیم کے حامل ہیں، تو وہاں چشمہ جاری ہوا پانی کا۔ اور امام حسین السلام نے کہا کہ جب تمہارا بیٹا واپس آ جائے نا تو اس سے کہنا کہ مسلمانوں کے رسول کا نواسہ آیا تھا یہاں پر، اور اگر ہو سکے تو اس کی مدد کو پہنچے۔ اچھا، یہ تھے عیسائی، یہ جانتے تھے وہب کی ماں ان کا نام ہے قمر اور ان کی زوجہ کا نام ہے ہانیہ، یہ جانتے تھے کہ یہ تو اس کا مطلب وہی حسین ہے کہ جو مباہلہ میں آیا تھا عیسائیوں کے سامنے۔ جی، تو چونکہ مباہلہ تو عیسائیوں سے ہوا تھا نا، تو قمر یہ عیسائی ہیں، تو ان کو معلوم ہے کہ اچھا یہ تو وہی مسلمانوں کے رسول کا نواسہ ہے کہ جب یہ گود میں تھے اپنے نانا کے تو اس وقت آئے تھے مباہلے پہ، تو اچھا یہ وہ حسین ہے۔ تو وہب جیسے ہی پہنچے تو انہوں نے ان کی والدہ نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے رسول کا نواسہ آیا تھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہو سکے تو مدد کو پہنچے۔ تو یہ سب بس اسی لمحے ہی فوراً اپنے انہوں نے رخت سفر باندھا اور فوراً امام حسین السلام سے ملق ہوئے کہ آپ ہمیں کلمہ پڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور 17 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، ابھی شادی ہوئی تھی، اور جب عاشور کا دن آیا تو جب وہب جانے لگے نا تو زوجہ وہب وہ آئیں امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کے خیمے میں، اور آ کر کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے شوہر سے ایک وعدہ لیں کہ جب وہ شہید ہو جائیں گے تو وہ جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ مجھے ساتھ لے کے نہ جائیں۔ اور
پھر ایک بڑی مظلومانہ بات ہے، فرمایا کہ چونکہ وہب تو شہید ہو جائیں گے تو میں ابھی مسلمان ہوئی ہوں، کوئی مجھے جانتا نہیں یہاں پر، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا تو نواسی رسول ہیں، تو ان کی چادر تو محفوظ رہے گی لیکن شاید میری چادر نہ محفوظ رہے، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے خیمے میں آ جاؤں تاکہ میرا پردہ بھی محفوظ رہے۔ تو بس کچھ فرمایا تو نہیں امام حسین علیہ السلام نے، لیکن جانتے تو تھے، گویا یقیناً گریہ فرمایا ہوگا اور آنکھیں نم ہو گئی ہوں گی کہ اے زوجہ وہب، شام غریبہ فقط آپ کی چادر نہیں، نواسی رسول کی چادر بھی چھین لی جائے گی، ان کا پردہ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پھر اب یہ جو کربلا کی لازوال قربانی ہے نا، اس میں ماں کا کردار، اب اس ماں کا تعلق اہل بیت کے خانوادے سے نہیں ہے، یہ تو عیسائی تھیں، لیکن جس کا نفس پاک ہے نا، حسین سے محبت کے لیے نفس میں شرافت اور خون کی طہارت ضروری ہے، چاہے کسی بھی فرقے، کسی بھی مسلک، بلکہ کسی بھی دین سے کوئی ہو، لیکن اگر اس کے نفس میں طہارت ہے اور روح میں شرافت ہے تو امام حسین علیہ السلام اسے کھینچتے ہیں اپنی طرف، جیسے کہ ایک اچھائی کا مرکز اور خیر کا منبع ہے نا امام حسین علیہ السلام، تو وہ چھوٹے جو نفس کے پاک لوگ ہوتے ہیں وہ کھینچ کے چلے جاتے ہیں امام حسین کی طرف۔ تو زوجہ وہب نے یہ کہا، اور وہب کی والدہ حضرت قمر، انہوں نے وہ دیکھ رہی تھیں اپنے فرزند کو لڑتے ہوئے، تو عمر سعد اس نے کہا کہ اس کی والدہ جو اس کی ماں جو دیکھ رہی ہے، اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، ایسا کرو اس کا سر اس کی ماں کے سامنے کاٹ دو۔ تو حضرت وہب کا سر ان کی ماں کے سامنے کاٹ دیا گیا، اور ان کا لاشا انہوں نے اوپر اس طرح سے آویزاں کر دیا تھا کہ جیسے ماں دیکھ رہی تھی، اور حضرت وہب کے سر کو پھینک دیا انہوں نے ماں کی طرف۔ تو وہ آگے بڑھی اور ایک دعا لکھی ہوئی ہے، بہت ایک ماں کے دل کی جو ہے وہ ارمان ہے اور ان کے الفاظ ہیں کہ ماں نے سر کو اٹھایا، گود میں لیا اور فرمایا کہ حمد اس خدا کی کہ جس نے مجھے وہ بیٹا عطا کیا کہ جس نے مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو کیا، اور حمد اس پروردگار کی کہ جس نے مجھے یہ بیٹا عطا کیا کہ جس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا اور میرے قلب کا سکون کا باعث اور اس قلب کے سکون کا سامان فراہم کر دیا۔ یعنی بیٹے کا سر ہے سامنے اور ایک ماں یہ جملہ کہہ رہی، اس کے بعد سر کو چوما اور وہیں پر چھوڑ دیا، اور بیٹا بھی وہ ہے جس کے کچھ دنوں پہلے شادی، کتنے ارمان ہوتے ہیں۔ کہا کہ بس جو دے دیا حسین کی خدمت میں اب میں واپس نہیں لوں گی۔ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ خود زوجہ وہب کے لیے بھی ایک روایت ہے اور خود وہب کی والدہ کے لیے بھی روایت ہے کہ اس وقت یزیدیوں نے آ کر ان پر حملہ کیا، اور کربلا کی خاتون شہداء میں یہ شامل ہے۔ یعنی آپ غور فرمائیے جی، یعنی خاتون شہید، ایک واحد شہید جو عاشور کے دن شہید ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ بعض میں زوجہ وہب کا نام لکھا ہے، چونکہ زوجہ وہب نے کہا تھا نا کہ میں اس وقت تک یہ جنت میں نہ جائیں جب تک کہ مجھے لے کے نہ جائیں، تو وہ اس طرح سے بات وہ پوری ہوئی کہ ان کی بھی اسی وقت شہادت ہوئی۔ بعض نے ماں کے لیے لکھا ہے کہ ماں کو بھی اسی وقت انہوں نے شہید کر دیا اور ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ملحق ہو گئیں۔ اسی میں ساتھ میں تھے زہیر قین، زہیر قین بھی درمیان میں وہ انہوں نے جوائن ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام کو، تو ان کی زوجہ، انہوں نے بھی انہیں یہ تھوڑا سا اہتمام کروایا تھا، کیونکہ امام حسین السلام نے کسی کو بھیجا تھا کہ زہیر سے کہو میرے پاس آئے، جب وہ راستے میں تھے تو اس وقت زہیر تھوڑا شش و پنج میں تھے کہ میں جاؤں امام حسین السلام کے پاس نہ جاؤں، تو زوجہ زہیر نے یہ کہا تھا کہ جاؤ، اور ورنہ زمانہ کیا کہے گا کہ نواز رسول نے تم کو بلایا اور تم ایک بار بھی بات سننے نہیں گئے، تو یہ کتنی بڑی شرم کی بات ہوگی، تو جاؤ۔ تو وہ گئے، اور واپس جب پلٹے نا تو کہتے ہیں کہ میں تو یہ پہچان بھی نہ سکا کہ حسین نے جو بھیجا تھا وہ اپنے جوان علی اکبر کو بھیجا تھا مجھے بلانے کے لیے، وہ تو مجھے اب سمجھ میں آیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زوجہ کو اس وقت طلاق دے دی، یوں کہتے ہوئے کہ میں جا رہا ہوں کربلا، تم چلی جاؤ کوفہ، اس لیے کہ اب میری شہادت ہو جائے گی، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں اور تم اپنے طور پر کوفہ چلی جاؤ۔ تو بعد میں جب شہیدان کربلا کے سر پہنچے اور قافلہ پہنچا نا، اور اس سے پہلے ہی خبر مل گئی تھی کہ کوفہ میں کہ یہ ہو چکا ہے، تو زوجہ وہب نے اپنے غلام کو ایک کفن دیا اور کہا کہ تم جاؤ کربلا، اور زہیر قین کے لیے کہ زہیر قین کی جو ہے نا وہ زوجہ نے کفن دیا اور کہا کہ تم جاؤ کفن دے دینا، اس لیے کہ حسین نواز رسول ہیں، انہیں کسی نہ کسی نے کفن دے دیا ہوگا، لیکن زہیر کا جو لاشا بے گورو کفن ہوگا تو انہیں کفن دے دینا۔ تو جب وہ غلام واپس پلٹا تو اس کے ہاتھ میں کفن تھا، کہا تو نے زہیر کو کفن نہیں دیا؟ کہا میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ 72 لاشیں بے گورو کفن ہے، تو میں کس کو کفن دیتا کس کو نہ دیتا۔ کہا پھر حسین کو کفن کیوں نہیں دیا؟ کہ اس لیے کہ سروں کو نوک نیزہ پہ بلند کر دیا گیا تھا، تو پہچان نہیں ہو پا رہی تھی کہ کون سا لاشا حسین کا ہے کون سا لاشا کس کا ہے، تو بے سر لاشیں وہاں پر تھے۔ اس طرح سے حبیب ابن مظاہر کو جو امام حسین السلام نے خط لکھا تھا
اس خط میں بھی انہوں نے پہلے امتحان جب کوفہ میں خط پہنچا تھا نا تو انہوں نے امتحان لینا چاہا تھا. جب وہ خط آیا چوما آنکھوں سے لگایا, بچپن کے دوست کا خط تھا, تو زوجہ حبیب ابن مظاہر نے پوچھا تھا کہ یہ کس کا خط آیا؟ کہا حسین کا خط آیا, مدد کے لیے بلایا. کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں کیا کروں. تو اس وقت حبیب ابن مظاہر کی زوجہ نے اپنے زیورات لائیں اور کہا کہ یہ تم رکھو, میں جاتی ہوں حسین کی مدد کے لیے. آج یہ وقت آ گیا ہے کہ حسین نواز رسول تمہیں خط لے کے, اور تم سوچو گے کہ تم جاؤ یا نہ جاؤ. کہا نہیں نہیں, میں فقط تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم کس راستے پر ہو تاکہ کوئی خبر کہیں آگے نہ پہنچ جائے. تو یہ جو کربلا میں اصحاب امام حسین کے خانوادے کی عورتیں تھیں, ان کا ایسا کردار ہے کہ کسی کی زوجہ, کسی کی ماں, انہوں نے ایسی شہادت اور قربانی پیش کی ہے کہ وہ سرخرو ہو گئیں حسین کی ماں فاطمہ الزہرا السلام علیہا کے سامنے. جب یہ قافلہ شہادت کے بعد جب یہ قافلہ نکلا رماریوں پہ, جب چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے بھی سوار تھے, تو جب بچے گرتے بھی تھے کربلا کی اس تپتی ریت پر, اور بہت سے بچوں کی اجازت نہیں تھی تو وہیں پہ دفن بھی ہو جاتے تھے اور ماؤں کے سامنے. لیکن ماؤں نے بہت صبر کیا. ان ماؤں میں اگر ہم بات کریں, کیونکہ ہم امام حسن علیہ السلام ان کی بھی اگر بیگم کی بات کریں کہ کس طرح سے جناب ام فروا نے اپنے بیٹے حضرت قاسم, اور ان کے بھی سن ایسا تھا کہ حسرت تھی کہ ان کی شادی, ان کا سیرا سجایا دیا, اور ان کو بھی کس طریقے سے جو ہے انہوں نے رائے حق میں ان کو قربان کر دیا. میں چاہوں گی ام فروا کے حوالے سے آپ ضرور بات کریں, امام حسن کی زوجہ. دیکھیے, میں آپ سے عرض کروں کہ جتنی مقدسات, مقدرات اور محترمات وہاں پر موجود تھیں, وہ سب دراصل یہ بات سمجھ چکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا, تخلیق فرمایا تھا, اب اس مقصد کے تکمیل کا وقت آ گیا ہے. لہذا وہ سب کی سب پیکران استقامت بن چکی تھی. اور یہاں پر میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ امام علی مقام سے کہا گیا کہ حضرت علی اصغر جو ہے پیاس سے رو رہے ہیں, ان کے لیے پانی مانگ لیجیے. امام حسین قصہ خانوں نے کہا کہ امام حسین نے کہا کہ بھائی ظالموں, اس بچے کو تو پانی پلا دو. میں سمجھتا ہوں میرا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا, اس لیے کہ وہاں پر تو وہ کوہ استقامت بن چکے تھے. اگر باخدا اگر وہ پانی مانگتے تو آسمان کی طرف اشارہ کرتے تو سونامی آ جاتا, دریائے فرات کو اشارہ کرتے تو وہ امٹ کر آ جاتا. وہ ساقی حوض کوثر کے نوازے تھے. جب اسماعیل علیہ السلام کی پیر کی اڑی لگنے سے پانی نکل سکتا ہے تو وہ زمین پر اگر ایک ٹھوکر مارتے تو ہزاروں چشمے نکل سکتے تھے. لہٰذا وہ علی اصغر اس لیے رو رہے تھے. میرا یقین ہے کہ بابا علی اکبر تو چل کر جا سکتے تھے, شہادت کے لیے مقتل گاہ چلے گئے. لیکن جو آواز بلند کیا تو آغوش, میری بھی خواہش ہے, میں بھی جانا چاہتا ہوں, میں بھی جام کوثر اپنے نانا کے ہاتھ سے پینا چاہتا ہوں. بابا مجھے کیوں محروم کرتے ہو؟ علی اصغر جھولے میں روئے اس لیے تھے. وہ امام علی مقام ان کو لے گئے گود میں لے جا کر کہ یہ چل کر تو نہیں آ سکتا, میری گود میں موجود ہے. اور وہیں آپ کو تیر لگا اور چشم فلک کے منظر دیکھ رہا تھا. اور تیر بے سے تیر شعبہ, لیکن انہوں نے ایکسپوز کر دیا. وہ جو ایکسپوز کرنا تھا کہ جو سامنے, کیونکہ عرب میں تو روایت تھی کہ یا تو عورتوں کو دیکھے یا بچوں کو دیکھے وہ کہیں, لیکن انہوں نے ایکسپوز کرنا تھا کہ سامنے کون ہے, کہ جنہوں نے بچے کو بھی ایک ایسا تیر جو گھوڑوں پہ جو برساتے تھے تیر شعبہ. لہٰذا آج اگر ہم ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا کہ امام علی مقام نے فقط اپنی جان قربان نہیں کی, علی اصغر کو بھی قربانی کے لیے پیش کر دیا. ننھے بچے کو سفاکیت کی, وحشت کی, دہشت کی, بربریت کی اور دہشت گردی کی ایسی مثال آپ کو 1400 صدیاں اسلامی تاریخ اور اس سے پہلے قبل مسیح بھی جائیں, ایسی دہشت گردی کے آپ کو مناظر نظر نہیں آتے کہ وہ جو قتل کر رہے تھے وہ اسی نبی کے امتی تھے, اور جو مقتول ہو رہے تھے وہ اسی نبی کے خانوادے تھے, اسی کی گردی کے انہی کی اولاد پھر آگے ایسی بھی دہشت گردی جو ابھی بھی ملوث پائی جاتی ہے. دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا. میں سمجھتا ہوں وہاں پر حضرت بی بی زینب نے اون و محمد جیسے آسمان کے ستارے لٹا دی, سیدہ فروا نے امام قاسم کا صحرا لٹا دیا, وہاں پر سیدہ رباب نے حضرت علی اصغر کی شیر خارگی لٹا دی, علی اکبر کی جوانی لٹا دی. اور وہاں پر لٹانے کے بعد میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ اتنی محضرات, اتنی محترمات تھی کہ سیدہ زینب جن کی رہبری کر رہی تھی, شہادت کے بعد بھی وہ بیویوں نے اپنا پردہ نہیں ہٹایا, بے حجاب نہیں, انہوں نے اس طرح آہو فغاں کر کر اپنے چہروں پر مٹی نہیں ڈالی. وہ پیکرے کوہ استقامت بن چکی تھی, پہاڑوں سے بھی بلند ہو چکی تھی. ان کے سینے اسلام کی سربلندی سے اور رب کی شکر گزاری سے جھک چکے تھے, اور انہیں معلوم تھا. دیکھیے
جب یہ معلوم ہو نا کہ آپ یہاں سے جان دے کر اور اچھی جگہ پر جا رہے ہیں اور یقین کامل ہو. ہمارا تو ایمان یقین پر نہیں پہنچا، ان کا ایمان یقین پر تھا، عین الیقین پر تھا، حق الیقین پر تھا. انہیں معلوم تھا کہ ادھر جان آفری کے حوالے کی اور ادھر وہ جام کوثر کے پیالے پی رہے ہوں گے. اور یہ تو لوگ بھی وہی تھے کہ دین تو جن کے گھر میں پلا ہے، یہ تو لوگ تو ان کی تو پرورش ہی بالکل ہی مختلف ہے. ہنس کے پالے تھے، جن کا جھولا جو ہے جبرائیل جو ہے جھولا دیں، جن کو لوریاں سید الانبیاء دیں، تو یقین جانی کہ ان کا مقام کیا ہوگا. فرمانا حسین منی وانا من الحسین. تو میں اس کو اس طرح بھی روایت کرتا ہوں، حسین مجھ سے ہے، میری نسل سے ٹھیک ہے، لیکن میرا کمال آگے جا کر کربلا میں حسین کے ذریعے نظر آئے گا، اور میرا جمال وہاں پر نظر آئے گا، میرا کردار تمہیں وہاں پر نظر آئے گا، بقائے شبیہ رسول بالکل ہر طریقے سے، شجاعت میں ہر طریقے سے وہ شبیہ رسول تھے. لیکن وائے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے دیکھا اور انہوں نے نہ پہچانا، انہوں نے قدر نہ کی، پر ہاں وہ جو سواری تھی رسول کی اس کو ضرور دیکھا اور کہا کہ اس پہ تیر نہ برسانا، کہ یہ رسول کی سواری ہے، پر اس کا گلا ضرور کاٹنا کہ جو رسول کا بیٹا ہے، جو کو نواسہ رسول امام حسین کی ہم بات کریں. لیکن ابھی جیسے ہم نے بات کی جناب ام رباب کی، تو میں ضرور بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ان کے 2 بچے دونوں ہی قربان ہو گئے، ایک کربلا میں اور ایک شام میں. بدیہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب بھی کربلا کے واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے تو جناب زینب کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے، بی بی ام کلثوم کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ دونوں بیویاں رسول کی نواسی تھیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں تھیں. ہمیں مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جو خواتین آئی ہیں، یعنی مولا کائنات کی بہویں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بہویں، ان کی بھی عظمتوں کو سلام کرنا چاہیے کہ وہ خواتین جنہوں نے دین حق کی خاطر اپنی اپنی قربانیوں کو پیش کیا. حضرت ام فروا جناب امام حسن علیہ السلام کی زوجہ کے جن کا بیٹا زندگی میں پامال ہو گیا تھا، حضرت ام لیلہ جن کے بیٹے علی اکبر تھے، حضرت ام رباب. شب عاشور کی ابھی ہم نے پہلے بات کی کہ شب عاشور میں جب امام علی مقام حضرت ام رباب کے خیمے کے باہر پہنچے تو آپ نے ایک عجب منظر دیکھا. آپ نے دیکھا کہ ماں ایک چھوٹی سی بچی کو آغوش میں بٹھائے ہوئے اور علی اصغر کا جھولا جھلا رہی ہیں اور روتی جاتی ہیں بی بی ام رباب اور کہتی جاتی ہیں کہ علی اصغر کل قربانیاں آل محمد کا دن ہے، کل ساری مائیں اپنے اپنے تحفوں کو بارگاہ الہی میں پیش کریں گی. علی اصغر کاش تو جوان ہوتا، تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ تلوار کو ہاتھ میں اٹھا لے. اور میں کہتی ہوں کہ حضرت ام رباب کے دونوں بچوں کے بغیر تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی. یعنی جب تک حضرت علی اصغر کی شہادت نہیں ہوتی تب تک امام علی مقام مقتل کربلا میں نہیں جاتے، اور جب تک سکینہ بنت الحسین کی ننھی سی قبر شام کے زندان میں نہیں بن جاتی تب تک اہل بیت اطہار کو رہائی نہیں ملتی. تو جناب ام رباب کو خدا نے 2 بچے عطا فرمائے اور یہ دونوں بچے اتنے عظیم بچے قرار پائے کہ یہ ننھی قربانیاں کہاں 6 ماہ کے جناب علی اصغر اور کہاں 4 سال کا سن تھا جناب سکینہ کا، جو کہ شام میں جن کو دفن کیا گیا اور اس کے بعد جس نے کہا کہ پھر رہائی ملی. ہم جناب ام البنین کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ان کی جو تربیت تھی وہ کیا تربیت تھی، اور یہ دعا کیونکہ اس تربیت نہیں جناب عباس جو کہ منبع وفا ہیں اور ان کے باقی 3 بیٹے، انہوں نے ان کو پروان ہی ایسے چڑھایا کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ ان کو ان کے آقا حسین پہ قربان کرنا ہے. عاش عباس نہ مارے جاتے، دونوں بازو شہنشاہ وفا کے تھامے، لاش عباس پہ شبیر بکا کرتے تھے، بھائی تم بعد ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے. اس طرح لگتی ناو اکبر کے کلیجے میں سنا، اس طرح ہوتی نہ سادات
بکا یوں نہ زینب کے سہارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، اور ہوتے عباس سے دلاور تو نہ خیمے جلتے، شام غربت نہ سکینہ گوشوارے نہ اتارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، ہوتے عباس تو چھنتی نہ ردا زینب کی، پاؤں میں عابد مضطر کی نہ بیڑی ڈلتی، تازیانے بھی نہ مارے جاتے، تازیانے بھی نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ جزاک اللہ جناب عباس۔ اور ان کے 3 بھائیوں کی پرورش ان کی والدہ نے ایسے کی تھی کہ اپنے بھائی، اور بھائی کو کبھی بھائی نہیں کہا، امام حسین کو ہمیشہ آقا کہہ کے پکارا، اور تربیت ہی ایسی تھی کہ ان پہ فدا ہونا ہے۔ میں چاہتی جناب ام البنین کے حوالے سے ہم ذرا لوگوں کو بتائیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، پھر کیسے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ بیٹوں کی ماں ام البنین، 4 شہیدان کربلا کی ماں، کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت عقیل سے کہا تھا کہ میرے لیے ایک ایسا شجاع خاندان تلاش کرو کہ جس میں میں ایک شجاع خاتون سے ازدواج کروں تاکہ مجھے اس سے ایک فرزند حاصل ہو جو کربلا میں میرے حسین کا مددگار ہو۔ تو تفصیل ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کا رشتہ گیا اور کیا وہاں سما تھا، اور اس کے بعد جب ازدواج ہوا تو نام ان کا فاطمہ ہے، فاطمہ کلابیہ، تو کیونکہ بنی کلاب سے تعلق رکھتی ہیں، تو شجاعوں کا خاندان ہے۔ تو جب تشریف لائیں گھر میں مولا علی علیہ السلام کے، دیکھیں عام فطرت پتہ ہے کیا ہے کہ اگر ایک خاتون جو دوسری زوجہ بن کر آ رہی ہیں جبکہ پہلی زوجہ کا انتقال ہو چکا ہے، تو معمولاً ایک فطرت یہ ہوتی ہے کہ اب میرا ذکر ہو یہاں پر، اب وہ جو گزر گئیں زوجہ ان کا ذکر اب ختم ہو جائے آہستہ آہستہ، کیونکہ اب تو وہ ہیں۔ لیکن یہ چونکہ قربان تھی نا اہل بیت پر، تو مولا علی جب انہیں فاطمہ کہہ کے بلاتے تھے تو ایک بار انہوں نے یہ گزارش کی کہ آپ مجھے نہ کہیں فاطمہ، اس لیے کہ فاطمہ وہی فاطمہ ہے، تو میں تو یہاں آپ کے بچوں کی کنیز بن کر آئی ہوں اور خدمت گزار بن کر آئی ہوں۔ عجب ایک فدا کاری ہے جو کہ ان کے بچوں تک اس طرح سے پہنچی ہے۔ ایک بہت خوبصورت فقرہ ہے کہ کربلا میں عباس جتنا سامنے آئے نا، اس لیے کہ حسین نے تلوار کی تو اجازت نہیں دی نا، علیہ الصلوۃ والسلام تلوار چلانے کی تو اجازت دی نہیں، کیونکہ کربلا میں جتنا عباس سامنے آئے نا دنیا کے، وہ شیر ام البنین کا اثر تھا۔ ابھی حیدر کے خون کا اثر تو سامنے کہاں آیا تھا، تو حیدر کا جو خون ہے وہ تو اثر آنا باقی تھا، وہ تو امام حسین علیہ السلام نے تلوار روک لی بس۔ تو جو شیر ام البنین ہے اس کا اثر ایسا ہے کہ جب مدینہ سے چل رہے تھے تو ام البنین سلام اللہ علیہا نے باقاعدہ وصیت کی تھی ابوالفضل عباس علیہ السلام کو، فرمایا تھا کہ دیکھو حسین کے ساتھ جا رہے ہو، بغیر حسین کے واپس نہیں آنا۔ کربلا میں سب سے چھوٹی قبر ابوالفضل عباس علیہ السلام کی اس لیے کہ ان پر اتنی تلواریں پڑی تھیں کہ ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک چادر اور چٹائی میں ابوالفضل عباس علیہ السلام کی لاشیں کو لحد میں اتارا تھا، اتنی چھوٹی سی قبر ہے ان کی۔ تو ام البنین کہتی تھی کہ عباس مجھے یقین نہیں آتا، کربلا کی مائیں کیا مائیں، کہ تم اتنے شجاع تو تمہارے ہاتھ کس نے قلم کیے ہوں گے، تمہارے سر پر کس نے گرز مارا ہوگا، لیکن ہاں عباس جب میں یہ سنتی ہوں نا کہ سکینہ کو دھماچے مارے گئے، اور جب میں یہ سنتی ہوں کہ زینب سلام اللہ علیہ کی چادر بھی کسی نے چھین لی،
تب مجھے یقین آ جاتا ہے، اس لیے کہ اگر تم زندہ ہوتے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مارتا یا زینب کی چادر چھین لیتا. تو اس خاطر ہے کہ ایسی وفا ہے یہاں پر کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے، جبکہ وہ ام البنین کے فرزند ہیں. اور میدان محشر میں بھی جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں گی تو یہ فرمائیں گی کہ اس وقت جناب فاطمہ تو زہرا ہے جی، اور نام بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے رکھا ہے، عباس کا نام بی بی فاطمہ بتلا کی گئی تھی. میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے زبان حال ہی لکھا ہے کہ امام حسین السلام جب جا رہے تھے نا مدینہ سے تو گویا قبر زہرا سے صدا، ایک زبان حال ہے، تخیل ہے کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بیٹے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پر وہ میرا ہے پسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. عباس آئے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی لحد کے قدموں میں، وہاں انہوں نے سر رکھا اور عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. بی بی زہرا سلام اللہ نے فرمایا کہ میں تیری غربت پہ نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار. بی بی فاطمہ نے عباس کے حوالے کیا تھا حسین کو، کہا کہ دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا. اب بی بی فاطمہ عباس کو بیٹا کہہ رہی ہیں کہ کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا. تو یہ ام البنین سلام اللہ علیہ کی وہ وفا تھی کہ جس کو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پورے خانوادہ اہل بیت نے اتنا اس کا احترام رکھا، اتنا ریگارڈ کیا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ پرسہ دینے جاتی تھی ام البنین کے گھر پہ بعد از واقعہ کربلا. اور جب امام زین العابدین بھی عباس کے بیٹے کو دیکھتے نا مدینہ میں تو اس بیٹے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، عباس کے بیٹے کو دیکھ کر، اور کہتے تھے کہ عباس کا احسان ہے، اس کے باپ کا احسان ہے ہمارے خانوادے پر. تو عباس کے بیٹے کو دیکھ کر گریہ فرماتے تھے. تو سلام ام البنین سلام اللہ علیہ پر اور سلام مادر حسین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اور جب جناب عباس کی بات کرتے تو ان کے ساتھ جہاں پر جناب زینب کے ساتھ جو ان کی بانڈنگ تھی، ان کی بڑی بہن تھی، تو وہاں پر ایک ننھی بچی کا ذکر ضرور آتا ہے جن کا نام ہے جناب فاطمہ. تو جناب سکینہ، ویسے تو امام حسین کی 3 بیٹیاں تھیں، جناب فاطمہ کبریٰ، فاطمہ اوسط اور جناب فاطمہ صغریٰ، جن کو جناب سکینہ کے نام پہ ان کو یاد کرتے ہیں. ان کے میں ذاتی کردار کے حوالے سے بات کریں کہ انہوں نے کیا کیا شان نبھائی ہے، کہ کس طریقے سے جناب امام حسین جب روانہ ہوئے ہیں بس آخر رن کے لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو ویسے تیار کرنا، اور کیسے پھر بیٹی نے باپ کی وصیت کو لے کے آگے چلی ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اب وہ تو اپنا شہادت کی منزل پر فائز ہو چکے تھے، انہیں سب کو پتا کہ یہ شہید ہونے جا رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کوئی ماں، کوئی بیٹی، کوئی بہن اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے شوہر کو مقتل گاہ کس طرح بھیج سکتی ہے. اللہ، یہ بڑے عجیب مراحل تھے. وہاں پر لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا کہ سیدہ زینب اپنے بھائی کو جو سفر میں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، اب ہمیشہ کے لیے انہیں مقتل گاہ بھیج رہی ہیں. سیدہ سکینہ چھوٹی ہیں، ننھی ہیں. اب میں اس کو کیا بیان کروں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے والد کو بھیجا اور کس طریقے سے وہ بار بار پلٹ کر آتی تھی، بابا سے پیار کرتی تھی. انہیں پتہ تھا کہ بابا واپس نہیں آئیں گے، وہ ڈھونڈ رہی تھی. تو یہ سارے کے سارے وہ خواتین تھی جو میں سمجھتا ہوں مردوں نے اگر وہاں پر شجاعت، دلیری اور بہادری کے مینارے بن کر نظر آئے، وہاں خواتین جو ہے صبر و شکر کے مینارے بن کر نظر آئے. تو میں اس مرحلے پر ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ دیکھیے ہم ذکر حسین کرتے ہیں، مجھے کہنا چاہیے کہ میں سوال بھی اپنے آپ سے شکوہ ہے کہ ہمیں فکر حسین بھی کرنا چاہیے. بالکل. ہم شہادت امام علی مقام کو بیان کرتے ہیں، ضرور کیجئے. دنیا کی سفاک ترین داستان ہے، اور داستان کس پر؟ اہل بیت رسول پر، خانواد رسول پر گزری، اور گزارنے والے بھی وہی تھے. لہذا شہادت امام حسین کی طرح ہمیں مقاصد شہادت امام حسین کو بھی ضرور ذکر کرنا چاہیے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ حسین زندہ باد، ضرور کہنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں یزید مرد آباد، ضرور کہنا چاہیے. لیکن میں کہنا چاہوں گا ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد. یہ نعرے لگتے ہیں، بالکل نعرے لگتے ہیں. یہ ایک پوری فلسفی ہے، حسینیت ایک پورا ضابطہ حیات ہے، حسینیت ایک پوری کی پوری زندگی گزارنے کا ایک ایسا سلیبس ہے، اور یزیدیت اس کے بالکل متضاد اور متصادم چیز ہے. جہاں ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے معبودان باطلہ کا ہم نے رد کر دیا. اسی طرح جب امام علی مقام کا ہم ذکر کرتے ہیں تو یزیدیت ان کے بالمقابل ہے، ہم اس کا انکار بھی کرتے ہیں. لہٰذا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم حسینی ہیں تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. اگر ہمارا کردار یزیدی ہے
تو پھر کوئی کہاں کا حسینی کہاں کا یزیدی. میں بولتا ہوں دنیا کے سارے طبقات کو، سارے اپنے مکاتب فکر کو، اپنے عقیدوں کو اپنے پاس رکھیے، اس لیے کہ دنیا میں فقط دو ہی نظریات ہیں، یا تو کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے. کیا کہنے؟ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے. لہٰذا اگر جہاں ظلمت ہوگی، آمریت ہوگی، جہالت ہوگی، جہاں پر سرکشی ہوگی، جہاں پر فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، انتشار ہوگا، افتراق ہوگا، وہاں پر بربریت ہوگی، دہشت ہوگی، وہاں پر آپ سمجھ جائیے یزیدیت ہوگی. جہاں پر اپنے آپ اپنی ذات کی خاطر قوم اور ملک و ملت کو قربان کر دینے کی داستان ہوگی، وہاں پر یزیدیت ہوگی. جہاں شریعت کا نام لیا جائے، امام علی مقام نے کیا کیا؟ یزید نے مسجدیں نہیں گرائی، یزید نے کھلا کھلا اسلام کا انکار نہیں کیا، لیکن یزید کیا کرتا تھا؟ نام اسلام کا لیتا تھا، لیکن اسلام کی جڑوں کو کاٹ رہا تھا. بعض شریعت کی کرتا تھا، لیکن شریعت کی چادر کو تار تار کر رہا تھا. لہٰذا اگر جہاں پر بھی یہ جذبہ ہو، کوئی بڑی داڑھی اور بڑا جبہ اور قبہ، لیکن اگر اس کا کردار حسینی نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ گفتار میں تو حسینی ہے لیکن کردار میں وہ یزیدی ہے. اور جہاں پر آپ کو بقائے اسلام نظر آئے، جہاں پر شرف انسانیت نظر آئے، جہاں پر جد و جہد انسانیت نظر آئے، جہاں پر اظہار آزادی انسانیت نظر آئے، جہاں پر بقائے آدمیت نظر آئے، سمجھ جائیے کہ وہاں پر حسینیت ہے. امام علی مقام کا پیغام تھا کہ میرے ماننے والوں، اگر تم میری طرح سر کٹوانے کا جذبہ نہیں رکھتے تو کم از کم تم ظالم کے سامنے سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ تو حاصل کرو. ظالم باطل ایوانوں میں کلمہ کفر جو کہہ رہے ہیں، وہاں کلمہ حق کی صدا بلند کر کے تو دیکھو. لہٰذا امام علی مقام ایک پورا سلیبس ہے، ہمیں وہ گزارنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں حسین کو بھی سلام اور مراسم یزید سے بھی رکھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا کردار جو ہے وہ حسینی نہ ہو اور آپ حسینی کہلائیں. تو میں سمجھتا ہوں اقبال نے کہا نا، آخری ایک شعر اقبال نے کہا نا کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، صوفی کی شریعت میں فقط مستی احوال، وہ مرد مجاہد مجھے نظر آتا نہیں ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار. تو امام علی مقام ایک کردار ہے، ایک پورا فلسفی ہے، ایک پورا ضابطہ حیات ہے. کوئی کتنا بھی امام کے نعرے لگا لے، لیکن اگر اس کا کردار امام علی مقام کے کردار جیسا نہیں بنا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی کہاں کا حسینی کہاں کا. اور جو حسین امام حسین کی ہم بات کرتے تو یونائٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ جیسے زیارات پہ بھی جائیں، جیسے اربعین پہ بھی جائیں، تو آپ صرف وہاں پہ مسلمانوں کو نہیں دیکھیں گے، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کرسچنز بھی موجود ہیں، وہاں پر ہندو بھی آتے ہیں. تو مطلب یہ جو حسینیت ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے دن بدن جیسے اسلام بڑھ رہا ہے تو لوگوں کے اندر کس طرح سے محبت ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ اب جو اگر کبھی سکھ بھائی وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ضروری نہیں کہ اگر ہم رسول پاک سے محبت کرتے تو اس کے لیے ہمارا مسلمان ہونا ضروری ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ یہ اللہ پاک نے یہ دل بھی چنے ہوئے جن کے اندر امام حسین کی محبت ہے. کیونکہ ہم بات کریں ذرا خواتین کی، اور خواتین میں ایک چھوٹی ننھی بچی جن کا نام ہے جناب سکینہ، جن کی قربانی اور پھر جو انہوں نے فیس کیا، کہاں وہ باپ کے سینے پہ سونے والی اور پھر کہاں وہ زندان کا اندھیرا. تو میں چاہوں گی ذرا جناب سکینہ کی زندگی پہ تھوڑی بہت روشنی ضرور ڈالیں. ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف 4 مصرع آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی، سچ بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا، اور سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے مودت کا صلہ مانگے گا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان حسینی بھی ہو اور ساتھ میں یزیدی کردار بھی رکھتا ہو. تو حسینیت انسان کو اتنا بلند و بالا کرتی ہے کہ وہ کردار حسینیت کو اپنا لیا کرتا ہے. اور جناب سکینہ بنت الحسین کی جب بات آئی تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ کربلا کے بچے اولیاء خدا تھے، اس لیے کہ یہ ناممکن ہے کہ ہمارے گھر میں موجود رہنے والی 4-5 سال کی بچی ہو اور وہ گھوڑے کے سموں کو پکڑ کر کہتی ہو کہ میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو رن میں نہ لے جانا. صبح سے جو مقتل میں گیا وہ لوٹ کر واپس نہ آ سکا. اور ذوالجناح نے زبان بے زبانی میں مولا سے کہا کہ مولا میرے سموں کی جانب دیکھیے. اور اب جو حسین نے دیکھا تو سکینہ کو گھوڑے کے سموں سے لپٹے ہوئے پایا. حسین ذوالجناح سے نیچے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا سکینہ وہ طریقہ سیکھو جو یتیموں کا طریقہ ہوتا ہے. بچی نے پوچھا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے کہا رو کہ یہ صدمہ عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے. جناب سکینہ بنت الحسین کی شام کے زندان میں شہادت ہوئی، ننھی سی قبر بن گئی. وہ واقعات بڑے دلدوز ہیں، اندوہناک ہیں. لیکن میں ایک جو آپ نے انٹرو میں جناب فضہ کا تذکرہ کیا تھا، میں جناب فضہ کا بھی ذکر کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ ایک ایسی عورت کی جس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن تمام افراد
زہرا نے بہن کہہ دیا، حسنین نے ماں ہے، اتنا بڑا اعزاز کنیزی میں کہاں ہے؟ یقیناً جناب فضہ سلام اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جب دربار یزید میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ موجود ہیں اور فضہ اپنی بیوی کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہو گئیں، اور جس وقت یزید نے کہا کہ اس عورت کو ہٹا دو تو دربار میں کھڑے ہوئے حبشی جوانوں سے فضہ نے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری قوم کی ایک عورت کے ساتھ یہ کیسا سلوک کر رہا ہے، اور دربار میں حبشی جوانوں نے تلواریں نے ہم سے نکال لیں، کہا کہ یزید منع کر کہ فضہ کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہو۔ اور اس وقت جناب زینب کبریٰ رسول کی بیٹی نے کہا کہ مدینے کا رخ کیا، کہا کہ نانا ایک فضہ کی حمایت کے لیے اتنی تلواریں نکل آئیں، اور آپ کے کلمہ پڑھنے والے رسول کی نواسی کو اسیر کریں اور زندان میں مقید کریں۔ تو یہ ایسے واقعات ہیں کہ جن کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے اور وہاں پہ صبر، جو ہم صبر کی بات کریں نا، تو وہ دیکھیں شہادت پہ تو کہتے ہیں کہ شہادت پہ تو روتے نہیں، شہادت تو میراث ہے، روتے اس ظلم پر ہے جو کہ کیا گیا ان لوگوں کے ساتھ، ان بیویوں کے ساتھ جن کو بے پردہ کیا گیا، وہ جن کو کبھی دن کی روشنی نے نہ دیکھا ہو، جب وہ ایسے دربار یزید میں کئی پہر بیٹھی رہے تو ظلم تو وہ ہے جو کہ کیا گیا، جن کی ماں کی کسی نے آواز نہ سنی ہو، انہوں نے آ کر پھر کیسا جاہو جلال میں آ کر خطبہ دیا۔ جناب زینب کے خطبے کے والے سے بات بھی کریں گے، جناب ام البنین میں چاہتی ہوں جناب جو سکینہ ہے ان کے کردار پہ ذرا مزید بات کی جائے، آج کے بچوں کے لیے بہت پیارا لیسن ہے۔ ہم آج بات کر رہے ہیں کربلا کی خواتین کے حوالے سے، اور کربلا کی اس ننھی بچی کے حوالے سے ضرور بات کریں گے جو کہ جناب فاطمہ الزہرا کی پوتی، وہ جن کو اپنے باپ سے عشق، جو کہ اپنے باپ پہ سینے پہ سونے کے عادی، اور پھر وہ جس نے زندان کے اندھیرے بھی دیکھے ہوں، اور پھر وہ جو اسی زندان میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور پھر وہ جو اسی زندان میں ان کو دفن کیا گیا، اور پھر ان کے بغیر ہی جناب ام رباب کی بات کرتے ہیں تو ان کی قربانی کی اس لیے بات بھی کہ ایک لخت جگر تو کربلا میں اور ایک شام میں، اور ان کے بعد آپ سوچیں کہ اس ماں کی کیا حالت ہوگی۔ امام حسین کہا کرتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں پہ ام رباب نہ ہو۔ تو میں جناب ام رباب کے ساتھ تھوڑی بات کرتے میں چاہوں گی، جناب سکینہ کے حوالے سے بات بھی، پھر جناب اماں فضہ کے حوالے سے ضرور بتائیے گا۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ وہ جب امام حسین رخصت ہو رہے تھے تو یہ ایک بڑی سخت منزل تھی، اس لیے کہ جب بھی کوئی شہید جاتا تھا تو بہرحال خانواد عصمت طہارت کو تسلی ہوتی تھی کہ ابھی حسین ہے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو اب ایک بیٹی کا باپ سے مکالمہ، وہ اگر اس کو ہم اشعار کی صورت میں کہہ سکیں اور مرثیے کی صورت میں اصل میں کہ یہ ہے کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ اب بی بی سکینہ فرما رہی ہیں کہ میں آپ کی خوشبو ہی سے سوتی ہوں تو نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام نے تسلی دی، اور پھر امام حسین علیہ السلام چلے، جب پہنچے ہیں مقتل میں، بے پناہ جنگ کی ہے، وارث حیدر کرار ہیں، فوج یزید الحفیظ الامان پکار اٹھی تھی۔ امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے نا تو ذوالجناح آیا خبر شہادت امام حسین السلام کو لے کر۔ دیکھیں دو لاشیں ایسے تھے کہ جو مقتل سے خیموں میں نہیں آ سکے، ایک عباس کا لاشا تھا کہ فرمایا کہ مولا میرا لاشا نہیں لے جائیے گا خیموں میں پانی کا کہہ کر آیا تھا تو میرا لاشا اب یہیں چھوڑ دیجیے گا، اور ایک حسین کا لاشا تھا اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی جو خبر ہے وہ کون دیتا آ کر؟ کوئی بھی شہید ہوتا تھا تو امام حسین آ کے خبر دیتے تھے نا، اب کون دیتا؟ تو ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو خون امام حسین علیہ السلام سے رنگین کیا اور وہ ذوالجناح واپس آیا، اور 4 سال کی بچی حسین کی بیٹی ہیں، جب بی بی زینب عالمہ غیر معلمہ ہیں تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ وہی خاندان ہے نا، تو سمجھ گئیں کہ میرا بابا تو مار دیا گیا، تو سوال کیا کہ یا جواد و سقیہ ابی ام قتل عطشانہ، یہ نہیں پوچھا کہ میرے بابا کو تلواریں کتنی پڑیں، یہ نہیں پوچھا کہ میرے بابا کو نیزے اور زخم کتنے لگے، کہ یہ بتا کہ جب میرے بابا کو ذبح کیا تو کیا پانی پلایا تھا؟ ام قتل عطشانہ، یا میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ بی بی فضہ سلام اللہ علیہ کی جیسے کہ آپ نے سوال کیا، تو
بی بی فضہ سے جب امام حسین آخر میں ودا ہوئے تو انہیں ماں کہہ کر سلام کیا ہے کہ اے میری ماں فضہ آپ پر بھی سلام ہو. اور بی بی فضہ قدم قدم پر ایسے اہل بیت علیہ السلام کی حفاظت فرماتی رہیں کہ جب دربار شام میں یزید شراب کے نشے میں، تخت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، اس نے دیکھا کہ ایک جوان مرد ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا، یہ کون ہے؟ کہ یہ علی ابن الحسین ہے، کہ یہ ایک مرد بچہ ہے، اس کو مار دو. تو جب جلاد آگے بڑھا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہاں پہنچ گئیں اور فرمایا کہ جب تک میں ہوں تو کوئی میرے بھتیجے سید سجاد کو نہیں مار سکتا. تو یزید نے اس وقت یہ کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ زینب کو بھی مار دو. تو اس وقت بی بی فضہ سلام اللہ علیہ آگے آئیں اور فرمایا کہ جب تک میں ہوں تو میں بی بی فاطمہ کی کنیز ہوں، تو میں ان کے بچوں کو اپنے سامنے اس طرح سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکوں گی اور میں نہیں قربان ہونے دوں گی. تو اس وقت یزید نے کہا کہ فضہ کو بھی مار دو. تو اس وقت بی بی فضہ نے فرمایا تھا کہ اے حبش کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری شہزادی کو تمہارے ساتھ، کیونکہ شہزادی تھی. کیا بات ہے کہ ایک مقام کے شہزادی رہتے ہوئے آئیں اور ایک گھر کی کنیز بنے، اس لیے کہ وہ جانتی ہیں کہ یہ جو کنیزی ہے یہ ہر بادشاہی سے اور ہر شہنشاہی سے افضل ہے اور بلند ہے اور برتر اور بہتر ہے. اس وقت یزید نے مجبور ہو کر جلاد کو واپس بلا لیا اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو دل میں کسک رہ گئی کہ نانا بھرے دربار میں کنیز کی حمایت کرنے والے تو مل گئے لیکن آپ کی نواسی کو بچانے والا اور ان کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں ملا. اور بی بی اس طرح سے اب یہ جو کربلا کی ماں ہے اس میں بی بی ام فروا جن کے سامنے ان کے اس دربار میں کفار بیٹھے ہوں، جی امتی بیٹھے ہیں اس نبی کے. جی اور اس خاطر ہے کہ دیکھیں نماز دین کا ستون ہے اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی جنگ روک کر نماز پڑھی ہے، اس لہٰذا نماز تو مومن کی معراج ہے، اس میں تو دیکھیں کوئی شک نہیں. لیکن فقط نمازوں سے فیصلہ نہیں ہوگا دین کا، فقط عبادتوں سے فیصلہ نہیں ہوگا. فیصلہ اس بات سے ہوگا کہ کس کے دل میں عشق حسین ہے، کس کے دل میں عشق آل رسول ہے. اس لیے کہ نماز وہاں یزید کے لشکر میں بھی پڑھی جا رہی تھی، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جلدی حسین کو قتل کرو، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. تو ایسی جو نماز ہے وہ تو منہ پہ مار دی جائے گی. حر جو کہ آخر وقت میں آئے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں، انہوں نے بھی اپنی نمازیں نہیں بدلی، انہوں نے اپنا امام بدلا تھا. حر نے اپنا امام بدلا تھا. جی تو نماز اس کے کام آئے گی کہ جس کا امام ٹھیک ہوگا. وہ مجھے بتائیں، وہ دیکھیں نا یہاں پہ ان کی بھی تو والدہ کا آ گیا تھا کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں تو آپ میری والدہ کو تو آپ نے سلام کیا، میں تو آپ کی والدہ کا نام نہیں لے سکتا. کیا ہی بات ہے. احترام فاطمہ زہرا حر کو بچا گیا سلام اللہ علیہ. جب امام حسین کا راستہ روکا تھا نا حر نے، تو امام حسین آگے بڑھنے لگے تو حر نے امام حسین کی ذوالجناح کی جو لگام تھی نا اس کو پکڑ لیا. تو یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا عرب میں. تو امام نے کہا ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، تیری یہ جرت کہ تو حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لے گا. اب میں بہت عرصے تک یہ سوچتا رہا امام حسین کیوں کسی کو رحمت للعالمین کے نواسے، کبھی کسی کو بددعا دے ہی نہیں سکتے. امام حسین کیوں کہیں گے تیری ماں تیرے غم میں روئے؟ امام حسین جانتے تھے کہ جب میں اسے اس کی ماں یاد دلاؤں گا نا تو اسے میری ماں یاد آئے گی. اس کی ہدایت کا راستہ اس بات سے گزرتا ہے کہ یہ میری ماں کو یاد کرے گا جب. تو حر نے فوراً پیچھے ہٹ کے کہا کہ اگر مجھ سے کسی اور نے یہ کہا ہوتا نا جملہ تو میں ویسے ہی پلٹ کر جملہ اس کی ماں کے لیے بھی کہتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے تو میں یہ جملہ آپ کے لیے نہیں کہہ سکتا. یہ وہ احترام تھا حسین کی ماں کا کہ جو حر کو بچا گیا. ان کے دل میں ایک احترام تھا. حتیٰ حر نے نماز پیچھے پڑھی اس وقت امام حسین علیہ السلام کے، اور بعد میں پھر حر آئے اور معافی مانگی. اور اس کے بعد جب وہ منزل آئی، مجھے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے. کتنا جلدی تھا نا یہ، یعنی چند لمحوں کی بات تھی کہ حر آئے، امام حسین کی خدمت میں پہنچے، شہید ہو گئے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کیا جلد گیا سوء ارم، جنت، ارم یعنی جنت، کیا جل گیا سوء ارم دار فنا سے کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. تو وہ جو اتنا جلدی جنت میں پہنچے کہ وہ جو لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بھی ان جملوں میں تھا، وہ دفعتاً آ گیا السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین. وہ کہا ہے میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، زانوں پہ رکھا سر جو امام 2 سرا نے. اب یہ فقرہ غور کیجئے گا اس پہ، جہاں بی بی فاطمہ کا ذکر ہے بہت لطیف انداز میں، زانوں پہ رکھا سر جو امام 2 سرا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. بی بی فاطمہ سلام اللہ کی دعا تھی کہ اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں حر تھا. یہ وہ سعادت تھی کہ جو حر علیہ السلام کو نصیب ہوئی حسین کی ماں کے احترام کے صدقے میں. ڈاکٹر صاحب
اگر ہم دین اسلام میں دیکھیں تو کیا کربلا کے علاوہ آپ کو کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے جہاں پر خواتین کا اتنا بڑا کردار رہا ہو؟ دیکھیں بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اب یہاں پر خواتین کیوں گئی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ دیکھیں آج کل یہ بھی اشتباہ ڈالا جاتا ہے، مسلمانوں کو بہکایا جاتا ہے کہ امام علی مقام خدا نہ خواستہ حکومت لینے گئے تھے. حکومت تو ان کے قدموں میں جہاں وہ کھڑے ہو جائیں وہی زمین حکومت ان کی بن جاتی ہے. ان کی شان تو براء الورا ہے. ولہٰذا وہ امامت میں سمجھتا ہوں حکومت سے بڑی اللہ نے وہ امامت ان کو عطا فرمائی تھی. لہذا خواتین کو اس لیے لے کر گئے کہ کل قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ صاحب یہ جنگ کرنے گئے تھے اس لیے جنگ میں کوئی اپنی شیرخوار بچے کو نہیں لے جاتا، 4 سال کی بیٹی کو یا 8 سال کی بیٹی کو نہیں لے جاتا، جنگ کے اندر کوئی خواتین کو نہیں لے جاتا، جنگ کے اندر کوئی بہن کو نہیں لے جاتا. تو امام علی مقام نے وہاں پر خواتین کو لے کر گئے اور خواتین نے جو کردار دیا وہ خواتین کا دوسری حکمت ہمیں نظر آتی ہے کہ سیدہ زینب سے لے کر وہ دیگر خواتین وہ مبلغہ کربلا تھی. وہ تحفظ مقاصد امام حسین اور تحفظ مقاصد کربلا تھی. بہت پیاری کہ کربلا کے اندر جو واقعات ان کی وہ راوی ہیں، ان سارے مناظر کو بیان کرنے والے ہیں. اس لیے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے نا وہ اپنے سامنے جس مورخ کو دے، آج بھی آپ یہ دیکھ لیجیے جو بادشاہ وقت ہے لکھنے والے لکھاری سب اس کے حق میں لکھ رہے ہیں، تو وہاں پر تو ہیرے اور جواہرات ان کو پیش کیے جا رہے تھے. تو سب نے جناب یزید کے قلاوے ملائے کہ ابن زیاد کا قصور تھا، یزید کا قصور نہیں تھا. لہٰذا وہ اس وقت ہو سکتا تھا. خواتین کو اس لیے لے کر گئے کہ خواتین جہاں عظیمت و استقامت کی تاریخ رقم کریں گی وہاں پر وہ حق اور صداقت کو بیان کرنے کی بھی تاریخ رقم کریں گی. لہٰذا میں کہنا چاہوں گا کہ وہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، کہاں بجد الکلبیہ نصرانیہ کا بیٹا اور کہاں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا، کہاں ان کا لال. ان میں کس طرح کوئی جو ہے مطابقت ہو سکتی، مشابہت ہو سکتی ہے. اور یہ گھرانہ حضرت علی آئے تو فرمائے کہ علی انت سید العرب، علی تم سارے عرب کے سردار. حسن حسین آئے تو حاضر الحسن حسین سید شباب من اہل الجنہ، کہ حسن حسین 1.5 سال اور 4 سال اور 5 سال کے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ تم جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. 2 چیزیں پتہ چلی کہ وہ بچے ہیں تب بھی سردار ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا سرکار نے فرمایا کہ نوجوانی تک ضرور پہنچیں گے. لہٰذا بچے آئے تو وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار. اور تیسری بات جب فاطمۃ الزہرا کے پاس سیدۃ النساء العالمین، اے فاطمہ تم سارے عالمین کی عورتوں کی سردار. اور خود کے لیے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کل قیامت میں اولین آخرین کی سب کی سرداری اللہ مجھے عطا فرمائے گا. تو میں کہنا چاہتا ہوں بد نصیبوں سے کہ یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ اس میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سردار اور شہزادہ بن کر آتا ہے. اسے سرداری لینے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، اسی گھر میں اسے سرداری مل جاتی ہے. اور میں اس لیے اکثر یہ کہا کرتا ہوں، کہتی ہے ناقدین دین سے اب تک یہ کربلا، کہتی ہے ناقدین دین سے اب تک یہ کربلا، بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا. ارے تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی اور میرا حسین ساری شریعت بچا گیا. تو یقینی طور پر امام علی مقام نے، اور میں جلدی یہ بتا دوں کہ امام علی مقام جو نکلے تھے اس مقصد کے لیے، وہ مقاصد کیا تھے؟ سب سے پہلا مقصد تھا تحفظ ناموس رسالت. اس لیے کہ یزید نے یہ کہا تھا کہ صاحب وہاں پر تو فقط لعبت بنی ہاشم بالملک فلاح، کہ وہاں پر تو کوئی صاحب نبوت نہیں ملی، یہ تو بنی ہاشم نے نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا. تو امام علی مقام نے اس کا رد کرنے کے لیے تحفظ ناموس رسالت کے سپاہی بن کر آئے. یمامہ سے لے کر اس کی انتہا اور اس کا کمال نظر آتا ہے وہ ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے. تو وہ پہلا مقصد تحفظ ناموس رسالت تھا. دوسرا مقصد جو حرمت قرآن تھا، اس لیے کہ اس نے کہا تھا خبر جاء، کوئی خبر نہیں آئی، ولا وحی منزل، نہ کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی خبر نازل ہوئی. لہٰذا وحی کیا تھی؟ قرآن تھا. نازل کیا ہوا؟ قرآن تھا. وہ قرآن کا انکار کر رہا تھا. امام علی مقام وہاں نکلے تو حرمت قرآن کی خاطر نکلے. اور تیسرا حرمت عبادت کی خاطر. اور عبادت کی بات کرتے نماز آتی ہے، جس طرح مولانا فرما رہے تھے، اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. لہٰذا وہاں پر یزیدی لشکر میں نماز والے تھے اور حسینی لشکر میں صبر والے بھی تھے، نماز والے بھی تھے. یہ ایک بنیادی فرق. لہٰذا یزید کہا کرتا تھا ما قال
ربو کا، رب نے یہ کب کہا کہ فویل للذین شربوا، شرابی ہلاک ہو جائیں؟ رب نے تو کہا فویل للمصلین، نماز پڑھنے والے ہلاک ہو جائیں۔ لہٰذا وہ کہتا تھا کہ اگر دین احمد کے اندر شراب حرام ہے تو دین عیسیٰ کے متعلق اس سے شراب پی لیا کرو۔ لہٰذا حرمت شریعت کی خاطر امام علی مقام نکلے۔ اور چوتھی بات یہ کہ امام علی مقام دراصل آزادی اظہار انسان کے لیے نکلے۔ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لات، منات، عزا، حبل، یغوث، یعوق، ود، سوا، نصر، صائبہ، نائلہ، اصائبہ، ان سب کا رد کر کے بکھری ہوئی انسانیت کو ایک خدا کی بارگاہ میں لا کر جھکایا۔ غلامی کی زنجیریں جو قیصر و کسریٰ نے ڈالی تھی وہ ان کے نقارے بجاتے تھے، وہ ساری زنجیریں توڑ کر حضور نے انسان کو آزاد کیا۔ اب یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ آزادی کو پھر سے سلب کر لیا جائے، میرا غلام بنا لیا جائے۔ امام علی مقام نے فقہ جب تک امام زندہ ہے اس امت کا، اس وقت تک اس امت کو اگر غلامی کا شرف ملے گا تو یا رسول کے غلام کہلائیں گے یا آل رسول کے غلام کہیں گے، کسی فاسق و فاجر کی غلامی میں نہیں جانے دینا۔ اور آخری بات امام علی مقام نے یہ بتائی تھی کہ اے حریت کا درس پانے والو، اگر تمہارے مقابل ہزاروں بھی ہو اور تم اگر کم بھی ہو تو ڈرنا مت اگر حسینی ہو، اس لیے کہ حق اگر مختصر بھی ہو، تنہا بھی ہو تو کثرت پہ غالب آ کر رہتا ہے۔ تو امام علی مقام کو میں کہا کرتا ہوں فاتح کربلا ہیں، وہ شہید کربلا بھی اور فاتح کربلا بھی ہیں، اس لیے کہ فاتح وہ ہوتا ہے نسل در نسل جن کی فتوحات کا پرچم لہراتا ہے، اور شکست خوردہ وہ ہوتا ہے جس کی گلے کے اندر غلامی کا اور ظلم کا توق لگ جاتا ہے۔ اور آپ نے فاتح کربلا کی بات کی تو جناب زینب کی اگر ہم بات کریں تو فاتح کوفہ و شام فاتح اسلام ہے، وہ نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا۔ گلیوں گلیوں میں جیسے انہوں نے خود بات دی ہے، وہ نہ ہوتی تو اسلام نہ بچتا۔ بہت شکریہ آپ کا جمیل بھائی، آپ کا کمل بھائی، آپ کا سروت آپ کا، اور رباب آپ ہمارے ساتھ موجود تھی۔ اور جاتے جاتے آپ کی سماعتوں کے لیے نظر ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے۔ حسین لا الہ کی بندگی، حسین انبیاء کی زندگی، لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں، لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف بنا لا الہ حسین ہے۔ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دے۔ آپ تمام لوگوں کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔